رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ معظمہ سے ہجرت نے یثرب کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نزول جلال فرمایا تو کھجور کے باغوں سے گرے ہوئے اس قدیم شہر کے نصیب جاگ اٹھے، جو ہی اس کے در و دیوار خلت انوار سے جگمگائے، یہ یثرب سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا۔ اب یہ شہر ادائے اسلام کے خلاف علمبرداران حق کی عملی جدوجہد کا مرکز تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً مختلف قبیلوں اور علاقوں کے ادائے اسلام کی طرف یہاں سے مہمیں روانہ فرماتے رہتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سواروں پر مشتمل ایک فوجی دستہ نجد کی طرف بھیجا اور پھر اس مہم کے نتیجہ کا انتظار فرمانے لگے۔ اسی زمانے میں ایک دن شمع رسالت کے کچھ پروانے مسجد نبوی میں رونق افروز تھے کہ گل ہوا، مجاہدین نجد سے مظفر و منصور واپس آ گئے۔ اس وقت نجد سے واپس آنے والے مجاہدین اپنی سواریاں باہر باندھ کر بےتابی سے مسجد نبوی کی طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ ان کے لباس گرد آلود تھے لیکن چہرے نور ایمان سے تابندہ تھے۔ ان کے ساتھ ایک قیدی بھی تھا جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ قیدی بڑا وجیح شخص تھا اور اس کے بدن پر نہایت عمدہ لباس تھا۔ مجاہدین نے مسجد نبوی میں پہنچ کر وہاں پر موجود صحابہ کرام کو سلام کیا اور پھر اپنے قیدی کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مجاہدین کی کارکردگی پر اظہار خوشنودی فرمایا اور انہیں دعائے خیر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی پر نظر ڈالی اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ یمامہ کا رئیس ثمامہ بن اسال ہے، اسلام کا بدترین دشمن۔ یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اچھا، فی الحال اسے باندھے رکھو مگر اس کے کھانے پینے کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یا پھر بے روایت دیگر عشاء کی نماز کے بعد تشریف لا کر ثمامہ سے پوچھا، کہو ثمامہ، کیا کہتے ہو؟ جواب دیا، اے محمد، اگر مجھے قتل کرو گے تو میں واقعی مجرم ہوں، اور اگر رہا کرو گے تو مجھے شکر گزار اور احسان شناس پاؤ گے، اور اگر ذرے فدیہ مطلوب ہو تو جی بھر کے مانگو، میں ادا کروں گا۔ یہ جواب سن کر ثمامہ کو اسی وقت آپ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ثمامہ کے مابین ایسی ہی گفتگو ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ کیے بغیر تشریف لے گئے۔ تیسرے دن پھر اس قسم کے سوال و جواب ہو چکے تو خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معن فرمایا، اطلقوا ثمامہ کو رہا کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً اس کی مشکیں کھول دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ثمامہ، اب تو آزاد ہو، جہاں تمہارا جی چاہے جا سکتے ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے ثمامہ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے نہا خانہ دل سے شرک و کفر کی تاریکیاں یکسر کافور ہو گئیں۔ مسجد سے نکل کر دوڑتے ہوئے قریب کے ایک نخلستان میں گئے اور نہا دھو کر الٹے پاؤں مسجد نبوی میں آئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے۔ ثمامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر یوں عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم تھوڑی دیر پہلے تک دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اور نہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدہ کوئی اور چہرہ تھا، لیکن اب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے پیارا کوئی اور چہرہ مجھے نظر آتا ہے۔ واللہ آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے برا دین میرے نزدیک کوئی اور نہ تھا، لیکن اب اس دین سے بہتر اور اعلیٰ دین مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ باخدا اس سے قبل اس بستی یعنی مدینہ منورہ سے زیادہ بری بستی میرے نزدیک کوئی نہ تھی، لیکن آج یہ شہر روئے زمین کے شہروں سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے خدا کے سچے رسول، میں اپنے وطن سے عمرہ کی نیت سے چلا تھا، راستے میں واقعہ پیش آ گیا، حق تعالیٰ نے مجھے نعمت اسلام سے بہرہ یاب کر دیا ہے، تو کیا میں اب بھی عمرہ کر سکتا ہوں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم عمرہ کر سکتے ہو، بشرطے کہ مکہ میں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ثمامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ ثمامہ بن اسال، جن کے قبول اسلام کا واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے، یمامہ نجد کے ایک با اثر رئیس تھے۔ ان کا تعلق عرب کے اس قبیلے سے تھا جس نے عہد رسالت کے اخیر بلکہ عہد صدیقی میں جنگ یمامہ تک
مسلسل اسلام سے سرتابی کی۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے مسلمہ کذاب جیسے شیطان کو جنم دیا تھا، یعنی قبیلہ بنو حنیفہ۔ ثمامہ کا شمار اپنے قبیلہ کے مقتدر سرداروں میں ہوتا تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: ثمامہ بن اسال بن نعمان بن سلمہ بن عتبہ بن سالبہ بن یربو بن سالبہ بن دول بن حنفیہ حنفی یمامی۔ یمامہ میں کلہ اس قدر کثرت سے پیدا ہوتا تھا کہ اپنے علاقہ کی ضرورت پوری کرنے کے بعد باہر بھیجنے کے لیے بھی بچ جاتا تھا۔ وادی غیر ذی زرع کے لوگ اناج کے معاملہ میں یمامہ ہی کے محتاج تھے اور وہ یہیں سے غلہ منگوایا کرتے تھے۔ ثمامہ اپنے علاقے میں اناج کے سبب بڑے تاجر تھے اور مشرکین مکہ سے ان کے بڑے گہرے روابط تھے۔ اسی ربط و ضبط کی وجہ سے وہ بھی اسلام اور ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن بن گئے تھے۔ اپنی اسلام دشمنی کی کیفیت قبول اسلام کے موقع پر خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مشہور صحابی حضرت علاء بن عبداللہ حضرمی کو ثمامہ نے اپنے علاقے سے گزرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا عامر بن سلمہ نے، جو ایک سلیم الفطرت شخص تھے، ان کو اس ظلم سے روکا اور ثمامہ سے ان کی گلو خلاصی کرا دی۔ علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کے لیے دعائے خیر کی اور ثمامہ کے بارے میں دعا کی کہ الہی اس کو میرے قابو میں لائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے یمامہ کو مہم بھیجی تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کے یہ گرفتاری ان کے حق میں رحمت ثابت ہوئی اور وہ دین حق سے سعادت اندوز ہو کر شمع رسالت کے پروانوں میں شامل ہو گئے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد سیدھے مکہ پہنچے۔ آدمی بڑے جیدار اور نڈر تھے، بے دھڑک عمرہ ادا کیا اور پھر اپنے اسلام کا بھی اظہار کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قریش کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان کے قبول اسلام کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، چنانچہ وہ مکہ پہنچے تو مشرکین ان کے عمرہ ادا کرنے میں مزاحم ہوئے اور کہا کہ تم صابی یعنی بے دین اور لا مذہب ہو گئے ہو۔ ثمامہ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ صابی نہیں ہوا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ خدا کی قسم، اب میری اجازت کے بغیر گیہوں کا ایک دانہ بھی یمامہ سے مکہ نہیں آئے گا۔ اور واقعی انہوں نے جو کہا تھا اسے کر دکھایا۔ وطن واپس گئے تو مکہ کو غلہ کی ترسیل روک دی۔ ان کے اس اقدام نے مکہ میں قیامت برپا کر دی اور وہاں اناج کا کال پڑ گیا۔ قریش نے گھبرا کر ایک خط سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا: محمد پاپوں کو تو تم نے جنگوں میں قتل کر ڈالا، اب ان کے بچوں کو بھی بھوک سے مار رہے ہو، حالانکہ لوگوں کو تم صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری قوم بھوک سے تڑپ رہی ہو اور تم آرام سے مدینہ میں بیٹھے رہو؟ کیا اب یمامہ سے کوئی غلہ نہ آئے گا؟ اس خط کا لب و لہجہ بڑا گستاخانہ تھا اور یہ مشرکین قریش کی بددماغی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے چند سال پہلے بنی ہاشم کو شیب ابو طالب میں مسلسل 3 سال تک محصور رکھ کر ان پر جینا دوبر کر دیا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اس موقع پر قریش سے خوفناک انتقام لے سکتے تھے، اور پھر اس خط کے مندرجات بھی خلاف حقیقت تھے۔ نہ ثمامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر غلہ روکا تھا اور نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں قریش کے خلاف پیش قدمی کی تھی، بلکہ وہ خود ہی بار بار مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خط میں لکھی گئی خرافات کی سزا بھی مشرکین قریش کو دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤوف الرحیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین نے گوارا نہ کیا کہ یہ لوگ بھوک سے تڑپ کر ہلاک ہو جائیں۔ فوراً ثمامہ کو کہلا بھیجا کہ غلہ نہ روکو۔ ثمامہ نے بلا حیل و حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی اور حسب دستور مکہ کو غلہ بھیجنے لگے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سارے عرب میں دفعتاً فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بنو حنیفہ نے مسلمہ کذاب کے دام تزویر میں پھنس کر اسلام سے سرکشی اختیار کی اور خلافت صدیقی کے خلاف جنگ پر کمر باندھ لی۔ اس زمانے میں ثمامہ اپنے وطن میں ہی موجود تھے۔ وہ بڑے استقلال سے اسلام پر قائم رہے اور اپنے اہل قبیلہ کو بھی ارتداد سے بچانے کی مقدور بر کوشش کی۔
لیکن وہ لوگ مسلمہ کے دام میں ہم رنگے زمین میں کچھ ایسے گرفتار ہو گئے تھے کہ کسی نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا۔ ناچار انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اسی زمانے میں علاء بن عبداللہ حضرمی جو مرتدین بحرین کے استیصال پر مأمور ہوئے تھے، یمامہ کی طرف سے گزرے۔ ثمامہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے ہم خیال مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ خدا کی قسم، بنو حنیفہ کے گمراہ ہو جانے کے بعد میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ عن قریب وہ ایسے وبال میں گرفتار ہو جائیں گے کہ اس سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے محال ہو جائے گا۔ اہل حق اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے آ پہنچے۔ اس کام میں ان کی اعانت کرنا ہر سچے مسلمان کا فرض ہے۔ میں نے ان کا ساتھ دینے کا عزم بالجزم کر لیا ہے۔ جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ فوراً تیار ہو جائے۔ بنو حنیفہ کے تمام ثابت قدم مسلمان ان کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ وہ علم برداران حق کی اس مختصر جماعت کا ہمراہ حضرت علاء کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ بحرین میں ربیہ کا پورا قبیلہ اور بشر بن عمرو عبدری اپنے زیر اثر لوگوں کے ساتھ مرتد ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بنو قیس بن ثعلبہ بن حتیم ابن زبیہ کی سرکردگی میں اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ یہ سارے سرپسند قلعہ جواس میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت علاء نے جواس کا محاصرہ کر لیا۔ اثنائے محاصرہ میں ایک رات کو قلعہ پر چھاپا مارا جس میں بنو قیس سردار حتیم مارا گیا اور مرتدین نے ہتھیار پھینک دیے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اخیر تک حضرت علاء کے دست و بازو بنے رہے اور مرتدین کی سرکوبی میں ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ یہ مہم سر ہو گئی تو انہوں نے ایک مسلمان سپاہی کے پاس ایک خوبصورت حلہ دیکھا۔ پوچھا کہاں سے لیا؟ اس نے جواب دیا، شب خون کے دوران میں حتیم کو میں نے ہی قتل کیا تھا اور یہ حلہ میں نے اسی کے بدن سے اتارا تھا۔ حضرت ثمامہ کو یہ حلہ اس قدر پسند آیا کہ اس سے خرید لیا۔ پہن کر باہر نکلے تو بنو قیس کے کچھ بدتنیت آدمیوں سے سامنا ہو گیا۔ وہ اپنے مقتول سردار کا حلہ ان کے بدن پر دیکھ کر بھڑک اٹھے، یہ سمجھ کر کہ ثمامہ ہی حتیم کے قاتل ہیں۔ تلواریں لے کر یک بارگی ان پر ٹوٹ پڑے اور اس مرد وفا کش سو صداقت کو آنن فانن شہید کر ڈالا۔ حضرت ثمامہ کی ازواج اولاد اور فضل و کمال کے بارے میں کتب سیر خاموش ہیں، البتہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے مقرر تھے اور شاعری میں بھی ادراک رکھتے تھے۔ فتنہ ارتداد کے دوران میں مسلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے بڑے زوردار اشعار کہے تھے۔ توجب ہے اس گرہ پر جس نے اس کے اس گمراہی کے راستے کو اپنایا، اور گمراہی تو ہے ہی نہایت قابل مذمت چیز۔ اس سلسلے میں امام محمد بن اسحاق نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ثمامہ اپنے اہل قبیلہ کو بڑے بلیغ پیرائے میں مسلمہ کذاب کی پیروی اور اس کی تصدیق سے روکتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ لوگوں اپنے آپ کو اس طریقے سے بچاؤ جس میں نور کی کوئی کرن نہیں ہے۔ بے شک یہ بدبختی کی بات ہے، اے بنی حنیفہ، اللہ نے اس بدبختی کو ان لوگوں کے لیے مقدر کر دیا ہے جو مسلمہ کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بلائے عظیم ثابت ہوگی۔ حضرت ثمامہ کی گرفتاری کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مگر اس میں ناکام رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے دعا مانگی کہ الہی مجھے اس یعنی ثمامہ پر قابو دے۔ چند دن کے بعد حالت شرک میں وہ عمرہ کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہوئے تو اثنائے راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان پر قریب سبھی اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ان کے والد کا نام بعض روایتوں میں اسال اور بعض میں اسال بیان کیا گیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔